یوں اگر ہوتا نصیبہ میرا خستر ہوتا، میں تیرے گنبد خضرا کا کبوتر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس بنو آدم وآدم من تراب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے عزیز دینی اسلامی بھائیوں، کسی شاعر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو ایک خاص انداز سے پیش کرتے ہوئے کہا ہے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دی، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغاموں، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول۔ ربیع کے معنی ہوتے ہیں بہار، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہار، کیونکہ اس دنیا میں سب سے بڑی بہار وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے کہ یہ بہار کا مہینہ ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ خزاں کا دور تھا، جہالت کا دور تھا، گمراہی کا دور تھا، اور طرح طرح کے رسم و رواج جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تھے، اس طرح کا دور تھا۔ اس لیے گویا وہ خزاں کا موسم تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد گویا ایک بہار کا موسم ہے، اس لیے اس کو ربیع الاول کہا جاتا ہے۔ وہ آ گئے تو آ گیا دنیا میں انقلاب، اجڑا ہوا تھا چمن گلستان بنا گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اجڑے ہوئے چمن کو گلستان بنانے کے لیے آئے اور گلستان بنا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو طرح طرح کی نعمتیں دی، لیکن کسی نعمت کے اوپر احسان نہیں جتایا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا احسان جتلایا، اور قرآن کریم میں اس کو خصوصی طور پر بیان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین کے اوپر کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کے دلوں کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو حکمت کی باتیں سکھلائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یہ اتنی بڑی بہار اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا احسان جتلانا پڑا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، ورنہ تم تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، تم تو کنکر کو شنکر مانتے تھے، تم تو ندی کو اور پانی کو اپنا خدا اور اپنا دیوتا سمجھ بیٹھے تھے، اور لکشمی دیوی، تروپتی دیوی اور نہ معلوم کتنی دیویاں جن کا ایک خدا نہیں ان کے کروڑوں خدا ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے
ہمیں اپنی پہچان کروائی، ہمیں اپنی معرفت کروائی، ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی۔ اللہ کل حال یہ بہار کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر ہمیں بتلا دیا کہ یہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے مثال راہ ہے، وہ تم کو جیسا بتلائے ایسا ہی کرو، جیسا تم کو سکھلائے ویسا ہی کیجیے، اسی کے پیچھے پیچھے چلیے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، تو ہمیں سنت کے راستوں کو اختیار کرنا پڑے گا، اور سنت سے متعلق کئی باتیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں ان سے متعلق کئی باتیں میں اس سے پہلی مجالس میں اور اس سے پہلے کئی جمعات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس مہینے میں ہوئی ہے، اور یہ مہینہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ رسول آپ کے لیے آئیڈیل ہے، یہ آپ کے لیے نمونہ ہے، اس کو اپنا امام بنا لیجئے، اس کو اپنا ہیرو بنا لیجئے، اس کو اپنا مقتدا بنا لیجئے، اسی کے مطابق زندگی گزاریے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ آپ کے رب کی قسم، ہرگز مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو جج بنا لیں، آپ کو حکم بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد آپ کے رب کی قسم، یہ حضرات مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو امام بنائیں، آپ کو جج بنائیں، آپ کو فیصل بنائیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ آج طرح طرح کے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، طرح طرح کے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ مغرب کہہ رہی ہے کہ ہماری پیروی کیجیے، فلاں ہیرو کہہ رہا ہے کہ میرے جیسے کپڑے پہنیے، اور فلاں کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا چہرہ رکھیے، فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کیجیے۔ جھگڑے ہیں، فیما شجر بینہم، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ کیجیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کیجیے، اور دل کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارا نفس کہہ رہا ہے کہ یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کی قسم تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو اپنا جج بنا دو، اپنا فیصل بنا دو۔ گویا تم کو کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو تم اللہ کے رسول کو جج بناؤ، وہ جو طریقہ بتائے اسی طریقے کو اپناؤ، اسی کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں اور بہت ساری سنتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک بہت بڑی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کو آگے کر دیتے ہیں، اپنے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کو آگے کر دیتے ہیں۔ اگر ان کے اندر کوئی خوبی، کوئی صفت ہوتی تھی تو اسے لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے فائدہ ہو جائے۔ آج یہ سنت ہماری زندگی سے ختم ہو چکی ہے، آج ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، آج تو ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تم اچھا کپڑا پہنو، بڑی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس کا نام تکبر نہیں ہے۔ اچھا چشمہ پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے جوتے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے، اچھی ٹائی پہن لینا تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے بطر الحق و غمط الناس، حق بات کا انکار کر دے اور لوگوں کو حقیر سمجھے، یہ ہے تکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی خوبی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کے اوصاف اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، حضرت عمر کے اوصاف بیان فرمائے، عثمان و علی کے اوصاف بیان فرمائے، ابو عبیدہ کے اوصاف بیان فرمائے، عمار بن یاسر کے اوصاف بیان فرمائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان فرمائے، صحابہ کرام کے اتنے اوصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے کہ محدثین کو اپنی کتابوں میں مستقل ابواب قائم کرنے پڑے، مناقب الصحابہ کے نام سے، صحابہ کے مناقب۔ ابو بکر کے باب میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، عمر کے باب میں کیا فرمایا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اپنے زمانے میں، اپنی حین حیات، اپنی زندگی ہی میں
اپنے صحابہ کے اوصاف بیان کرتے تھے تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج ہم بالکل الٹی چال چل رہے ہیں کہ آج ہم کوئی آدمی زندہ ہوتا ہے تو اس کے اوصاف ہم بیان نہیں کرتے، جب وہ مر جاتا ہے تو مردہ پرستی کرتے ہوئے اس کے اندر یہ وصف تھا، یہ ایسے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، ان کے اندر یہ خوبیاں تھی، دنیا میں کبھی بیان نہیں کریں گے۔ اس لیے بیان نہیں کریں گے کہ ہم اگر خوبی بیان کرتی تو لوگ ان کے پاس آئیں گے، ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ بہت بڑا عیب ہے جو ہماری زندگی کے اندر سرایت کر گیا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ کسی دنیاوی فیلڈ سے، خواہ کسی دینی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، آپ کے ماتحت افراد ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے نیچے کام کرنے والے لوگ ہوں، تو اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہو تو آپ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے کہ اس کے پاس یہ فن ہے، اس کے پاس یہ مہارت ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحابہ کرام کو وہ مقام اللہ کے رسول نے دیا۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے باب میں فرمایا کہ حواری الزبیر، حواری الزبیر، زبیر میرا مددگار ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے ان کا مرتبہ بنا دیا کہ زبیر میرا مددگار ہے۔ ایک مرتبہ کسی قوم سے کوئی معاہدہ ہوا رہا تھا، تو معاہدہ ہوتے ہوئے جس قوم سے معاہدہ ہوا تھا انہوں نے خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ کے رسول چاہ رہے تھے کہ اس قوم کے حالات معلوم کریں، تو صحابہ کرام نے اعلان کیا من یأتینی بخبر القوم، قوم کی خبر میرے پاس کون لائے گا، قوم کی خبر میرے پاس کون لائے گا، قوم کی خبر میرے پاس کون لائے گا۔ پہلی مرتبہ کہا، زبیر بن عوام نے کہا انا، میرا ہوگا، کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ دوسری مرتبہ پوچھا، اس لیے کہ اس میں جرأت اور بہادری چاہیے، جن لوگوں نے خلاف ورزی کی اگر وہاں جائے تو ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچا دے، ہو سکتا ہے کہ حملہ کر دے، تو اس کے لیے بہادری چاہیے۔ تو زبیر بن عوام نے کہا انا، دوسری مرتبہ کہا انا، تیسری مرتبہ کہا انا، میں تیار ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حواری الزبیر، لکل نبی حواری، ہر نبی کا ایک خاص آدمی رائٹ ہینڈ ہوتا ہے، مددگار ہوتا ہے، اور میرا رائٹ ہینڈ، میرا مددگار، میرا معاون زبیر ہے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہی وہ زبیر بن عوام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی۔ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے رسول نے ایک بھی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی۔ ویسے جنت کی جن صحابہ کو بشارت دی ہے وہ 10 نہیں، 10 سے زیادہ ہیں، لیکن ایک مجلس کے اندر صرف 10 صحابہ کو بشارت دی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور ہمیشہ آپ ہمارے خطبے میں سنتے رہتے ہوں گے، اس میں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک جنگ میں اللہ کے رسول ایک موقع کے اوپر اتنے خوش ہو گئے کہ اللہ کے رسول نے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، لیکن زبیر ایک ایسے صحابی ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ماں باپ کو میرے لیے قربان کیا، اور کہا کہ زبیر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ایسے جملے چھوٹے چھوٹے کہہ کر صحابہ کی شان کو بڑھا دیا۔ یہ سنت، اس سے ہم کو معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے مقام کو بڑھاتے تھے اور اپنے چھوٹوں کے اوصاف لوگوں کے سامنے بیان کر کے ان کے اوصاف اور ان کے مرتبے کو بڑھاتے تھے تاکہ لوگ ان سے استفادہ کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ بہرحال یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم ہر موقع پر، ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ میں نے خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہارے پاس جو کچھ لے کر آئے اسے پکڑ لیجیے، اسے اختیار کر لیجیے، اسے مضبوطی سے تھام لیجیے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے وہ تم کو روکے اس سے رک جائیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈریے۔ ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں اگر ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں اپنایا اور آپ کی خلاف ورزی کی، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ڈینجر اور بڑی سخت ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مرتب کریں، اپنا نظام الاوقات بنائیں، اپنا سونا، اٹھنا، جاگنا، کھانا، پینا، چلنا، پھرنا، ہمارا ہر فعل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اس کی ہم کوشش کریں۔
یہی اس مہینے کا پیغام ہے، اور اس مہینے کے اندر ہم ہمارے بعض بھائیوں کو دیکھتے ہیں کہ گھر کے اندر روشنی کر رہے ہیں اور نہ معلوم کیا کیا طریقے ایجاد کرتے ہیں. یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ تابعین سے ثابت نہیں ہے، یہ تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. اگر 12 ربیع الاول یہ اتنا معزز دن ہوتا اور اتنا زیادہ اہمیت والا ہوتا، یا یہ عید ہوتی جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تو صحابہ جو اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے وہ اس دن کو ضرور عید کا دن مناتے، وہ اس دن میں اپنے گھر میں ضرور روشنی کرتے، وہ اس دن میں ضرور جلوس نکالتے، ڈھول بجاتے، دف بجاتے اور جھنڈے لہراتے. صحابہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے، تابعین ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، تبع تابعین ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. یہ جو محدثین ہیں جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، یہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے تھے. کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ یہ جو حدیث کا ذخیرہ ہمارے پاس پہنچا ہے ہزاروں کی تعداد میں، مسند احمد بن حنبل 27 سے 28 ہزار حدیثیں اس میں ہیں جو صحابہ کرام اللہ کے رسول سے نقل کرتے ہیں، اور جو سند متواتر سے آج تک ہم تک پہنچ نہیں اور ہم تک پہنچی ہیں. لیکن اس درمیان میں بہت زیادہ خرابیاں آ گئی تھی، خلل آ گیا تھا. کچھ شیعہ حضرات نے، کچھ یہود اور نصارہ نے اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں نے اللہ کے رسول کی احادیث میں اپنی باتوں کو ملا دیا تھا. تو اب اس کا اندر سے آپریشن کر کے صحیح باتوں کو نکالنا اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو باقی رکھنا، اور جو ثابت نہیں ہیں ان کو نکال دینا، یہ بہت بڑا کام تھا. یہ محدثین نے انجام دیا، اور انہوں نے پھر ایک کیٹیگری قائم کی اور اپنا ایک معیار بنایا کہ اس قسم کا آدمی ہو تو اس کی باتیں لینی ہیں، اس قسم کا آدمی ہو تو اس کی باتیں نہیں لینی. اس کے اوپر ایک مستقل فن ایجاد ہو گیا جس کو فن رجال کہا جاتا ہے، اور اس پر اتنی کتابیں ہیں کہ میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. نصارہ اور یہود کے بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسلام کی خصوصیت ہے کہ لاکھوں لوگوں کے حالات محفوظ ہو گئے ہیں. اللہ کے رسول سے لے کر آج تک لاکھوں لوگوں کے حالات، یہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، ان کا کیا فعل تھا، یہ سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے، جب سبق پڑھتے تھے تو سوتے تھے یا جاگتے تھے یا جھونکے مارتے تھے، کیا غفلت کرتے تھے، کھانسیاں کھاتے رہتے تھے. یہ ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ سب کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اسی سے یہ ہمارا حدیث کا ذخیرہ محفوظ ہوا. جو جتنا مضبوط آدمی اپنی باتوں میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، سچ بولتا تھا، ایسے لوگوں کی باتوں کو لیا گیا، اور جو جھوٹے قسم کے لوگ تھے ان کی باتوں کو ترک کر دیا گیا. علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ آپ یہ لوگوں کے اوپر کلام کرتے ہو کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، فلاں آدمی بہت غیبت کرتا ہے اس لیے اس کی بات نہیں لینی ہے، اور فلاں آدمی نے ایک بات اللہ کے رسول سے جھوٹی نقل کی اس لیے اس کی ساری باتیں رد کر دی جائے گی، اور یہ آدمی اپنی آخری عمر میں اس کا حافظہ بالکل کام نہیں کرتا تھا، کچھ بھی باتیں اپنی طرف سے نقل کرتا تھا، لہذا بڑھاپے کی عمر کی جو بھی حدیث ہے وہ بیان کرے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس طرح کا ایک معیار. تو علی بن مدینی سے کہا گیا کہ آپ یہ لوگوں کے باب میں کلام کرتے ہوئے غیبت نہیں، آپ اس طرح کا کلام کرتے ہوئے غیبت نہیں. انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ غیبت ہے لیکن اللہ کے رسول کے کلام کی حفاظت اس سے بھی اعلیٰ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے عیوب کو بیان کر کے اللہ کے رسول کے کلام کی حفاظت کریں، کہ ایسے لوگوں کا کلام نہیں لے سکتے ہیں جو اپنی باتوں میں جھوٹ بولتا ہو. اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی بات میں بھی جھوٹ بولے، اس لیے جو باتیں وہ اللہ کے رسول کی نقل کریں اس کی باتوں کو اختیار نہیں کرنا ہے. بہرحال میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ اللہ کے رسول سے ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے. کوئی نہیں بتلا سکتا کہ علی بن مدینی نے کبھی یہ ربیع الاول میں کوئی جلوس نکالا ہو، یا کوئی جھنڈے لہرایا ہو، کوئی جھنڈا لہرایا ہو، یا انہوں نے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کو منایا ہو. جو باتیں اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت نہیں، جو باتیں تابعین سے ثابت نہیں، جو تبع تابعین سے ثابت نہیں، جو ہمارے اسلاف سے ثابت نہیں، یہ سراپا بدعت ہے اور یہ دین کے اندر ایک قسم کا اضافہ ہے. ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا تحفہ بھیجیں. سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں، محبت کا ثبوت دینا چاہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود بھیجو، کثرت سے درود بھیجو. ہم درود پڑھنے کی تو ہمیں توفیق ہوتی نہیں، اور ایک 12 ربیع الاول کا انتظار کر رہے ہیں اور اس میں جلوس نکال رہے ہیں، اس میں ڈھول بجا رہے ہیں، اپنے گھروں کا چراغاں کر رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ سب ڈھونگ ہے اور یہ سب ایک قسم کی باتیں ہیں جو اسلاف سے ثابت نہیں ہیں. اسے ہمیں ترک کرنا چاہیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت یہ ہے کہ ہم آپ کے طریقوں کو اختیار کریں، آپ پر درود و سلام کا تحفہ بھیجیں. اور بڑے بڑے حضرات کا کلام میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھو کہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کو اللہ کا ولی مت سمجھو. اگر کسی کی ولایت کو تسلیم کرنا ہو اور ماننا ہو اور یہ سمجھنا ہو کہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب ہے تو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا اتباع کتنا ہے. جو اتباع سنت میں سب سے آگے ہوگا وہ اللہ کا سب سے بڑا ولی ہوگا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بالکل انتقال کے موقع کے اوپر بیمار تھے اور اس موقع پر کوئی خادم ان کو وضو کرا رہا تھا اور وضو میں داڑھی کا خلال کرنا اس نے چھوڑ دیا. تو جنید بغدادی نے کہا کہ بھائی داڑھی کا خلال کرا دیجیے. تو خادم نے کہا کہ حضرت اتنی بیماری کے موقع پر یہ اتنی سی چھوٹی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ کرا دیجیے، آپ بیمار ہیں اس لیے میں نے نہیں کروایا. جنید بغدادی نے کہا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، اسی کو اختیار کر کے ہم اس درجے پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسلم سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے زندگی بھر تربوز نہیں کھایا، زندگی بھر تربوز نہیں کھایا. صرف اس وجہ سے نہیں کھایا، وہ کہتے تھے کہ مجھے حدیث سے آج تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے رسول نے تربوز کس طرح کھایا، اللہ کے رسول نے تربوز کس طریقے سے کھایا تھا یہ مجھے معلوم نہیں ہوا، اس لیے میں تربوز نہیں کھا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کا سنت طریقہ معلوم نہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، مختلف حدیث کی کتابوں سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول کھجور کے ساتھ تربوز ملا کر کھاتے تھے. کھجور کے ساتھ تربوز ملا کر کھاتے تھے. کھجور ایک گرم چیز ہے اور تربوز ٹھنڈی چیز ہے، تو اللہ کے رسول گرم اور ٹھنڈی چیز کو جمع کرتے تھے تاکہ کوئی بدن کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز کھانے کا سنت طریقہ ہے کہ تربوز اور کھجور دونوں کو ملا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے. بہرحال محمد بن اسلم ان کو معلوم نہیں تھا کہ تربوز اللہ کے رسول نے کیسے کھایا، زندگی میں نہیں کھایا انہوں نے. بہرحال اس مہینے کے بہت سارے تقاضے ہیں، سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.